نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کیا اور اس کے نفلی روزوں کے اہتمام کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ہمیں اختیار دیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا۔ تو عاشورے کے روزے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ عاشورے کے روزے کی فضیلت میں پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور اس سے پہلے عاشورے کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم موسیٰ کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، تو وہ اس خوشی میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مَعَكُمْ، موسیٰ علیہ السلام تمہاری نسبت ہمارے زیادہ قریب ہیں اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے کہا کہ روزہ رکھا کرو، لیکن یہود کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ یہ پہلی جو میں نے حدیث فضیلت کی اور افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کی بیان کی، وہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور یہود کی مخالفت والی حدیث مصنف عبد الرزاق میں اور بہقی شریف میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا، خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، یہود کی مخالفت کرو، 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگرچہ یہ نفلی روزہ ہے، ہمیں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضرور روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ 9 تاریخ کا 9 محرم کا روزہ ساتھ ملا لینا چاہیے، تاکہ اس کی فضیلت جو ہے ایک سال کے گزشتہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب پورا عطا فرمائے۔